نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز دوستو، آج 4 دسمبر 2020 ہے، جمعۃ المبارک بمطابق 18 ربیع الثانی سن 1442 ہجری۔ اسی مہینے میں عشرہ مبشرہ کے مایہ ناز صحابی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ میں اسی حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت ابو عبیدہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ جراح ان کے دادا کا نام ہے۔ یہ اپنے والد کے بجائے اپنے دادا کے نام پر مشہور ہوئے ہیں۔ جیسے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، حالانکہ حنبل ان کے والد نہیں، ان کے دادا کا نام ہے۔ اصل نام تھا امام احمد بن محمد بن حنبل۔ دادا کی شہرت ہوتی ہے، اس وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ابو عبیدہ بن جراح ہے، اصل نام ہے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن جراح۔ یہ شروع میں اسلام لائے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے۔ ان کو کہا جاتا ہے قدیم الاسلام صحابی، یعنی بہت پرانے ہیں۔ ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بھی تشریف نہیں لے گئے تھے، اس سے پہلے یعنی یہ پہلے 40 مسلمانوں میں شامل ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لائے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک بار حبشہ ہجرت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ۔ وہاں کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمانوں کو مکہ میں فتح ہو گئی ہے اور آپ لوگ واپس آ جائیں۔ جب یہ مکہ مکرمہ واپس پہنچے تو پتہ چلا جھوٹ تھا، تو انہوں نے دوبارہ سفر کیا، پھر حبشہ پہنچے۔ حبشہ مکہ مکرمہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں نا، مکہ اور ایتھوپیا، تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کتنا بڑا سمندری سفر اس شخص نے کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ یہ ان کے اسلام میں 3ری ہجرت ہے۔ 2 بیویاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک بن جابر ہے اور ایک عمیر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے آغاز کو شروع کریں نا، تو اتنے واقعات ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں اس کو سمونا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ زہد اور تقوی ان پر ختم تھا۔ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت، اگلا سمجھتا تھا یہ لکڑی کھڑی ہوئی ہے انسان میں، اتنی حد تک ان میں عبادت موجود تھی۔ اور کفار کی طرف سے ظلم و تشدد برداشت کیا، جب تک جہاد کا حکم نہیں تھا تو خاموشی سے برداشت کیا۔ حتیٰ کہ اپنا والد بھی ان کو بہت زیادہ مارتا، تشدد کرتا، کلمہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے ابو آپ کی ہر بات ماننے پہ تیار ہوں، دین والی بات کے علاوہ کوئی اور بات کرے، کوئی خدمت کروانی ہو، کچھ کمانا ہو، آپ کے ہاتھ پہ دینا ہو، وہ سب کچھ کہہ دیں۔ آپ کہہ دیں بیوی نہ رکھ میں چھوڑ دوں گا، لیکن آپ کہیں میں کلمہ چھوڑ دوں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی اس کے باوجود بھی کبھی اپنے ابو کی خدمت میں، احترام میں کمی نہیں کی۔ اور قرآن کریم کا یہی حکم ہے کہ اگر والدین شرک کا حکم کریں تو وہ نہ مانے، باقی خدمت میں کمی نہ لائیں، کیونکہ شرک یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جب اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی نا، تو ان کے ساتھ ان کی پوری زندگی میں ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا ہے جو تاریخ اسلام میں ایک انمٹ نقوش سے لکھا ہوا ہے۔ جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ ہے مسلح، ترتیب کے اعتبار سے 3ری ہے۔ اس سے پہلے 2 جنگیں تھیں لیکن وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ غزوہ بوات اور غزوہ عشیرہ، یہ 2 پہلے تھے۔ جنگ بدر کو پہلا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لڑائی ہوئی ہے، تلوار چلی ہے، پہلی مسلح جنگ ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک شخص آتا، یہ اس سے اپنی آنکھیں چراتے اور کسی اور طرف منہ کر لیتے۔ پھر کافروں سے لڑائی ہوتی، مٹھ بھیڑ ہوتی، پھر لڑائی، پھر ادھر، پھر وہ حملہ، پھر یہ حملہ۔ ایک شخص ایسا تھا جو ان کے سامنے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آتے نا، یہ اس سے بچ بجا کر ایک اور طرف چلے جاتے۔ یہ چشم فلک نے بڑی دیر تک یہ منظر دیکھا۔ کفار نے یہ سمجھا کہ اس بندے میں طاقت بہت زیادہ ہے جس سے یہ آنکھ چرا لیتے ہیں،
یہ اسی کو اس کے آگے کرے. یعنی ایک بار تو ایسا ہوا کہ اس بندے نے ان کو زچ کر دیا، ہر طرف سے ناکہ بند کر کے، آؤ مجھ سے 2 ہاتھ کر. تو مجبوراً ان کو اس سے لڑنا پڑا. لڑائی کیا تھی؟ ان کے پہلے وار میں اس بندے کا سر کٹ گیا اور وہ بندہ ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے وہ بندہ کون تھا؟ وہ ان کا سگا والد تھا، عبداللہ بن جراح. جتنا احترام کیا لیکن توحید کے مقابلے میں رسول اللہ کی گستاخی کے اوپر اگر والد اتر آئے تو یہ حشر نے کیا. یہ بہت کم ملتا ہے اسلام میں. یعنی کئی بار اپنے والد سے منہ چرایا کہ یار کوئی شاید ہدایت ہو، کوئی ادھر ادھر کوئی معاملہ، لیکن نہیں، ان کے ذمہ یہ لکھا ہوا تھا. ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لقب ملا امین الامہ. پوری امت مسلمہ میں اگر کسی حضور پاک علیہ السلام نے پوری امت کا سب سے بڑا امانت دار کہا ہے نا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام کو دنیا صادق اور امین کہتی تھی نا، اور اللہ کے رسول نے انہیں امین کہا ہے کہ تو اس دھرتی کا سب سے بڑا امت میں امانت دار ہے. یعنی کل قیامت میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پوری کروڑ ارب امت میں وہ کون شخص ہے جسے رسول اللہ امانت دار فرماتے تھے، تو وہ ایک ہی ابو عبیدہ بن جراح ہو. عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. عشرہ مبشرہ کا معنی، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، مبشرہ کہتے ہیں جنت کی خوشخبری والوں کو. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے سب صحابہ اور اہل بیت جنتی ہیں. تو یہ 10 جنتی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ باقی نہیں ہیں؟ باقی بھی ہیں. ان کی وجہ ہے باقیوں کو الگ الگ خوشخبریاں ملی. یہ 10 بندے وہ ہیں جنہیں ایک مجلس میں اللہ پاک نے حضور پاک کی زبان سے جنت کی خوشخبری دی ہے. یہ ہے عشرہ مبشرہ. تو عشرہ مبشرہ میں 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. 6 اور ہیں، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی اتری ہے. یہ سورت نمبر 58 کی آیت نمبر 22 ہے، آخری آیت ہے سورت مجادلہ کی. 28واں پارہ کی ابتدائی سورت مجادلہ ہے. سورت مجادلہ 22 آیات کی سورت ہے، اور یہ قرآن کریم کی 114 سورتوں میں واحد فضیلت رکھنے والی سورت ہے کہ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے. ایسی کوئی سورت قرآن کریم میں نہیں ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے. اس کی بعض آیات میں تو 4 بار لفظ اللہ موجود ہے، جیسے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ تعالی. یہ پوری اس میں 4 لفظ اللہ موجود ہے. یہ پہلی آیت ہے. تو آیات اس کی 22 ہے اور لفظ اللہ 30 کے لگ بھگ ہے. ہر آیت میں لفظ اللہ آنا. یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے. سورت مجادلہ سورت نمبر 58 ہے. اس کی آیت نمبر 22 ہے، وہ آیت ان کے حق میں اتری، حضرت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حق میں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان جیسی قوم کو اس دھرتی پہ نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں اور یاریاں ان سے رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ مخالف ان کا ابا کیوں نہ ہو، ان کی اماں کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ، قبیلہ اور فیملی اور خاندان کیوں نہ ہو. یہ ان سے یاری نہیں رکھیں گے. اگر وہ اللہ کے رسول کے مخالف ہے تو یہ آپ سے اور اللہ سے پیار کریں گے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ طبقہ ہے جن کے دل پر اللہ نے لوح قلم کے طور پہ ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کے ساتھ مدد، تائید، نصرت، تعاون، ہیلپ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بنا دیا گیا کہ وہ ان کی تائید کریں. یہ قرآن کریم کی آیت اس شخص کے لیے اس کارنامے پر اتری ہے کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا. جنگ احد ہوئی نا، احد کی جنگ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سر مبارک پر جنگی ٹوپی تھی نا، فائٹنگ کیپ جسے خود کہتے ہیں فارسی زبان میں، اس کی لوہے کی 2 کڑیاں حضور پاک علیہ السلام کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی جنگ میں چوٹ لگنے کی وجہ.
وہ جب کڑیاں اندر گھسی نا، وہ زمانہ آپریشن کا تو نہیں تھا نا کہ کوئی جگہ پہ چھوٹا سا کوئی اینستھیزیا لگا کر اس کو نکال لیا جائے۔ اچھا نکالیں کیسے؟ نکالنے میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ مزید تکلیف ہوگی، اور نکالنے کے لیے کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار وہ کیسے دیکھے گا، اور بہت سخت اندر گھسی ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں آنکھوں سے سمجھ گئے اور تعمیل کی، اور یہاں آئے اور اپنے دانت مبارک سے بڑے طریقے سے اس ایک کڑی کو کھینچا، زور اپنے دانت پہ دیا، کڑی پہ نہیں دیا، وہ دانت ٹوٹ گیا اور کڑی باہر آ گئی، اور یہ دوسرے دانت توڑوانے کے لیے پھر تیار ہو، دوسری کڑی نکلی، دوسرا دانت شہید ہو گیا۔ اگلے 2 دانت ثنایا اولیاء، یہ وہ دانت ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑیاں مبارک نکالنے کے دوران شہید ہو۔ تو ایک شخص نے کہا کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے کہا جان ختم ہو جاتی، رسول اللہ کو راحت ملتی، آپ دانت کی بات کرتے ہو۔ ایک وقت آیا یہ شخص چیف آف آرمی اسٹاف آف صحابہ کرام بنا، پورے صحابہ کرام کا چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کے تحت کئی علاقے تھے۔ کتنے بندوں نے کہا کہ اس زمانے کا ایک دانت بنتا ہے، سونے کا بنتا ہے، چاندی کا بنتا ہے، گفٹ دیں گے، لگوا دیں گے۔ اس نے کہا یہ ایک ہی تو محبت کی نشانی ہے جو میں قبر میں اپنے ساتھ حضور پاک علیہ السلام کی لے کر جاؤں گا، تم وہ بھی ختم کراتے ہو۔ رب جانے اور رب کا معاملہ جانے، میں نے دانت نہیں لگوانے۔ یعنی اتنی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوست ان کے دل مبارک میں تھی۔ خیبر میں اور اس کے بعد پتہ نہیں فتح مکہ میں کس موقع پہ شخص نہیں لڑا۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رہے ہوں۔ ہاں ایسا موقع ہے کہ حضور نے ان کو علیحدہ بھیج دیا تو گئے ہیں، لیکن حضور پاک کے سارے جنگوں میں شامل ہیں۔ ایک جنگ ہے، اس کا نام ہے غزوہ سیف البحر، لوگ اس کو سیف البحر پڑھتے ہیں، سیف تلوار کو کہتے ہیں، یہ تلوار کا لفظ نہیں ہے، یہ سیف البحر ہے، سین کے نیچے زیر ہے، سیف کہتے ہیں ساحل کو، انڈس کو، کنارے کو، سیف البحر، انڈس آف دا سی، سمندری کنارہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا تھا، تو انہیں سرکردگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 سوار اور ایک روایت میں 200 سوار دے کر بھیجا۔ یہ اسلام کا پہلا سریہ ہے۔ سریہ وہ جنگ جسے حضور علیہ السلام بھیجیں لیکن خود شریک نہ ہو، 400 سریات ہے، یہ پہلا سریہ۔ وہاں گئے تو کہتے ہیں ایک عجیب کام ہوا، جتنا سامان تھا نا وہ جنگ میں جو کھانے وانے والا تھا وہ سارا ہم نے کھا لیا۔ جب ان نے دیکھا کہ اسٹاک ختم ہو گیا ہے اور ابھی بھی یہ شاید جنگ کچھ دنوں اور بھی چلے، تو ان نے سب سے مشورہ کیا کہ یہ تو ایک دن میں سارا کھا لیں، آپ کی مرضی، نہیں تو ایک دانہ کھجور کا ایک فوجی کو آئے گا اور پورا دن اسے گزارنا ہوگا، باقی پانی پئیں گے، راضی ہو؟ تو کچھ کی رائے تو یہی تھی کہ ہم راضی ہیں، ان کی رائے بھی یہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی سارا اکٹھا کھا لیں، اس سے بہتر ہے کل بھوک کی وجہ سے کچھ اور معاملہ ہو جائے، تو ایک دانہ ملے گا کھجور کا، وہی کھائیں گے۔ یعنی کچھ دن ایک دانے پر اس شخص نے گزارا کرایا، خود بھی اور قوم کو بھی۔ اور اگلی بات، کچھ دن مجاہدہ اس پہ گزارا نا، تو اللہ پاک نے ان کو ایک مچھلی دی بعد میں، یہ 1 مہینہ اسے کھاتے رہے یہ 200 بندے مل کے، وہ اس سمندر سے مچھلی دریافت ہوئی تھی، بہت بڑی مچھلی تھی، کھاتے رہے، جو گوشت بچ گیا وہ ساتھ مدینہ منورہ لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے نوش فرمایا۔ یہ جس علاقے میں دریافت ہوئی ہے وہ سمندری ساحل ہے۔ میں تقریباً 5-6 سال پہلے جو سفر عمرے کا تھا تو میرا اس میں یہ ارادہ بنا کہ ہم اس جگہ کو جا کر دیکھیں۔ رب العزت نے کرم کیا، وہ کسی واسطے آستے سے ہم اس جگہ پہنچے۔ میں نے وہ سمندر اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے، آج کل اسے کہتے ہیں ملک عبداللہ سٹی الاقتصادیہ، نیا شہر ہے وہاں کا، یہ صابر ان کی ڈویژن ہے سعودیہ کی، یہ اس کا کنارہ ہے، بالکل اس سمندر پہ جا کر وہاں سے وضو بھی ہم نے کیا ہے اور وزٹ بھی کیا اس علاقے کو، میں نے رات وہاں گزاری ہے۔ تو یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مچھلی دریافت ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ گوشت ان نے دیا نا تو اللہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی جہاد میں گزری ہے، اور اتنا مرد مجاہد شخص ہے یہ کہ اس کی مثال نہیں ملتی کئی موقعوں پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد،
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको कमांडर इन चीफ़ मुकर्रर किया हुआ था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात उस वक्त हुई जब ये मुल्क शाम के दारुल खिलाफा दिमश्क को सहाबा किराम घेरा दे चुके थे और वो मुहासरे में आ चुका था। इसी दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल हुआ। तो मदीना मुनव्वरा में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की खिलाफत सहाबा और आले बैत के इजमा से कायम हुई। तो उन्होंने भी हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को अपने ओहदे पर कायम और दायम रखा कि जैसे सिद्दीक़ अकबर ने ये तमगे लगाए हैं ना, उमर उसे नहीं उतारेगा, कायम रखेगा। फिर इनके हाथों पूरा मुल्क शाम, आपको पता है मुल्क शाम उस वक़्त 4 मुल्कों का एक मुल्क था, उर्दन, फ़लस्तीन, मिस्र, यमन और ये शाम। ये 4 से 5 मुल्कों का एक मुल्क शाम कहलाता था, जो आज 5 मुल्क है। ये वहाँ के गवर्नर बने थे। 5 मुल्कों का उस ज़माने में एक मुल्क और उसका एक गवर्नर, सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह। इन्होंने सारे खुद फतह किए हैं बज़ोर शमशीर। बाज़ जगह अगर इलाका जिज़िया के तौर पे वसूल हुआ है ना, कि नहीं वो टैक्स देंगे इस्लाम में, जैसे कुरान करीम में हत्ता युअतुल जिज़ियत अन यदिन वहुम साग़िरून, कि जिज़िया देकर भी काफिर रह सकता है, क्योंकि इस्लाम में या तो ईमान के साथ रहना है, ईमान नहीं है तो अल्लाह की ज़मीन पर कुफ्र इख्तियार करेगा तो मुसलमानों को जिज़िया देकर रहेगा बैतुल माल पे, और वो जिज़िया उन्हीं की हिफाजत पे खर्च होगा। जहाँ से जिज़िया वसूल किया था और वो इलाका छोड़ना पड़ा तो उन काफिरों को उनके जिज़िया वापस दे दिया है कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, हम ये इलाका छोड़ रहे हैं। और वो ईसाई और गैर मुस्लिम रो रहे हैं कि अल्लाह करे तुम वापस इस इलाके में आ जाओ, बहुत पुरअमन दौर था तुम लोगों का। जब बैतुल मुक़द्दस के फ़तह की बारी आई ना, तो अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह हज़रत उमर के हाथों कराया। उमर फ़ारूक वो शख्सियत है जिसने पूरी दुनिया में 2 किबले हैं, या बैतुल्ला या बैतुल मुक़द्दस, ये 2 किबले इस्लाम को मिले हैं उमर फ़ारूक की वजह से। जब ईमान लाए थे तो काबतुल्लाह में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बाजमात नमाज़ पढ़वाई थी, ये भी हज़रत उमर फ़ारूक की वजह से है। और बैतुल मुक़द्दस भी हज़रत उमर फ़ारूक के हाथों फ़तह हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बैतुल मुक़द्दस के इनको हुक्म किया ना वहाँ जाए, तो वहाँ बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा में जो पहला किबला था, इस तरफ बनता है पाकिस्तान में शुमाल की तरफ, इस तरफ अल्लाह के रसूल ने कितने महीने नमाज़ें पढ़ी हैं मुँह करके, फिर रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि आप किबला रुख हो जाएँ। इसकी फ़तह बहुत अजीब वाक़या था। तो वहाँ के जो पादरी थे और कलीसा के उनके मौलवी थे जिन्हें तौरात, ज़बूर, अज़बर थी और वो उनके ऐसे समझे आलिम और फाज़िल समझे जाते थे, तो वो निशानियाँ पढ़ चुके थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिर ज़माना में आएंगे, फिर हज़रत अबू बकर होंगे, हज़रत उमर होंगे, इस तरह। तो उन्होंने जब फतूहात के वाक़यात सुने ना, और जब सहाबा इनके दरवाज़ों पे पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी पहले आप हमसे एक मुलाकात कर लें, जंग लड़ाई को छोड़ें। मुलाकात में तय पाया कि हाँ, अगर हम ये बग़ैर जंग आपके हाथों दे दें ये इलाका, बेहतर नहीं है? तो उन्होंने कहा जी बहुत बेहतर है। तो कहा उस पर हमारी एक शर्त है, आप अपने खलीफा अमीरुल मोमिनीन को यहाँ बुलाओ, हम वहाँ नहीं जाते, आप बुलाएं, हम कुछ बातें पूछेंगे, कुछ बताएंगे उसको, अगर हमारे मेयार के मुताबिक हुआ तो हम चाबियाँ बगैर जंग के दे देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जब सफ़र किया ना मदीना मुनव्वरा से असलम ग़ुलाम के साथ, जो हदीस वो वाक़या आते हैं ना सीरत किताबों में कि बारी बारी हज़रत उमर बैठते थे फिर ग़ुलाम बैठता था, ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की दावत पे किया था। हज़रत उमर इन्हीं की दावत पे गए थे और जैबिया आकर रुके थे। कमाल हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की काफिरों के दरवाजे पे नहीं ले गए अमीरुल मोमिनीन को। जैबिया वो इलाका है जो फतह था और मुसलमानों का एक मजबूत मरकज़ था, यहाँ हज़रत उमर आए कहा तुम भी यहाँ आओ चल कर। और ये जब वहाँ आए थे ना उस जगह पे, तो ये अपने साथ तौरात, ज़बूर, इंजील के नुस्खे साथ लाए थे, उनके पादरी प्रीस्ट जो इनके थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से इनकी वहाँ मुलाकात हुई, तो ये इधर से तौरात के वर्क़े पढ़ते और उधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखते और उनके लिबास को देखते। तो जो जो निशानियाँ यहाँ लिखी हुई थी ना कि इतने पैबंद होंगे उस शख्स के लिबास में, ऐसी शक्ल होगी, कुरान करीम में ना ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, कि सहाबा की मिसालें तो रब ने तौरात इंजील में दी हैं। तो जब पूरी हुई ना, तो इन सब ने चाबियाँ हज़रत उमर के हाथ पे रख दी और फिर हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस गए हैं। हज़रत उमर ने वहाँ नमाज़ पढ़ी है और दुआ करके हज़रत उमर वापस होने लगे हैं। तो इनसे कहा तुम क्या देख रहे थे? कहा हम ये देख रहे थे उस वक़्त कि जब उमर यहाँ पहुँचेगा तो उस वक्त उसका ग़ुलाम ऊँट पर होगा और वो महार पकड़े हुए होगा
تو ہم پہلے اوپر بھاگے کہ شاید یہ امیر المومنین ہو، تو ہمیں احساس ہوا کہ وہ نہیں ہے، اس نے اشارہ کیا یہ ہے، باری میری ہے، اس نے مجھے بٹھا دیا۔ حالانکہ غلام اس ٹائم کہہ رہا تھا خیر ہے باری میری ہے، آپ بیٹھ جائیں اونٹ پہ، یہ مرکز آ گیا ہے، وہ لوگ آئیں گے۔ کہا جی نہیں، ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اسلام انصاف کا حکم کرتا ہے۔ تو کہا ہم نے یہ دیکھا۔ نمبر 2، وہ پیوند گنے کپڑوں میں، وہ شکل دیکھی، گھنی داڑھی دیکھی، جیسے حضرت عمر کا حلیہ مبارک تھا، ساری مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس سے واپسی کا ارادہ کیا تو یہ بڑے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا مذہب بھی اسلامی مذہب ہے، ایمانی مذہب ہے، آسمانی مذہب ہے، لیکن ہم آپ کے نبی کو صرف نہیں مان رہے نا، ہمارا مذہب اپنے وقت کا تو سچا ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ایک اعزاز دیں، آپ امیر المؤمنین کے، لیکن حکمران ہمارے بھی ہیں نا، آپ ہمارے کلیسا میں آ کر خیر اپنی عبادت کریں لیکن کچھ ٹائم بیٹھ جائیں۔ حضرت عمر نے انکار کر دیا، اسی لیے نہیں کہ وہاں جانا امیر المؤمنین کا ناجائز تھا، بلکہ حضرت عمر کی سوچ دیکھیں، فرمایا میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد میں آنے والے حکمران نے تمہارے اس کلیسا کو مسمار کر کے کہہ دیا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، اور میرے امیر المؤمنین نے یہاں نماز پڑھی تھی، تمہیں برداشت ہوگا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ تو کہا چھوڑو یار، آپ اپنی عبادت میں مشغول رہو، میں وہاں نہیں جاتا، میں گیا تو مسلمانوں نے قلعہ بنا لینا ہے۔ حیران ہو گئے بندے کہ اس شخص کا انصاف دیکھیں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب مشہور ہو گیا نا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت دنیا کام کرتی ہے، اور ادھر سے حضرت خالد بن ولید کے ماتحت، اور حضرت خالد بن ولید کا بہت بڑا چرچا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں خدشہ پیدا ہو کہ کہیں لوگ اللہ کے اوپر توجہ لگانے کے بجائے خالد بن ولید پہ نہ لگا بیٹھے کہ یہ جنگ میں جائے گا تو فتح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، جو عام حالات بن گئے۔ تو حضرت خالد کو خط لکھا کہ خالد آپ اپنے اختیارات ابو عبیدہ کو دے دو اور اس کے ماتحتی کے افسر بن جاؤ، آپ اس کے برابر یا اس کے اوپر کے نہیں ہوں گے۔ وہ وقت جب حضرت خالد کمانڈر ان چیف کے طور پہ اپنے ایک پوری پلٹون کو ہدایات دے رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت قاصد آ کے حضرت عمر کا پیغام دیتے ہیں۔ جو جنگی ٹوپی اور جنگی لباس ایک افسر کا ہوتا تھا پہچان کے لیے، حضرت خالد نے وہ اتارا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ لوگ کیسے کرتے تھے۔ اور اس وقت کہا کہ پھر میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، میں نے بھی دین کی جو کام کرنا ہے ادھر تھا، تو جب تک ادھر تھا یہ کیا، وہاں جانے لگا۔ اور لوگوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اب تمہارا بڑا وہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین الامہ فرماتے تھے، یہ امت کا امانت دار ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کو دل میں یہ بات انتہائی گراں گزری کہ یہ شخص ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حکم فرمایا وہ مان لیا، لیکن یہ یہاں سے چلے گئے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ خالد آپ نے ایک بات کی ہے، ایک بات میں کر لوں، آپ نے حضور علیہ السلام سے میرے بارے میں سنا، آپ نے بتا دیا، جو ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ رب کی تلواروں میں ایک تلوار خالد ابن ولید ہے، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طرح بات پیار محبت سے کر کے حضرت خالد کو روک لی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت عمر گئے تھے نا جابیہ کے سفر میں، تو ان کے گھر میں دیکھا ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک ان کے ساتھ ایک خادم ہے جو اپنے گھر کے معاملات دیکھتا ہے، اور بس یہ کوزہ ہے وضو کا اور یہ لیٹنے کی ایک چارپائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ آپ کچھ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ بقدر ضرورت چیز رکھنا، اور اسی حالت میں مجھ سے ملنا، میں تم سے خوش ملوں گا، مجھے پیغمبر کی خوشی چاہیے، مجھے دنیا کی راحت نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ چیزیں رکھ لو اور میں امیر المؤمنین ہوں، میرے حکم مان کے آپ رکھو گے تو انہیں ہاتھ باندھے۔ کہ امیر المؤمنین مجھے آزمائش میں نہ ڈالے، میرے لیے یہ کافی ہے، میں کل قیامت میں اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا ان سے وعدہ ہوا۔ جس وقت تعاون عمواس آیا جس میں 10,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ جس علاقے میں تعاون عمواس آیا ہوا ہے نا، اس علاقے میں باقی بھی موجود ہیں اور یہ شخص ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کو خط لکھا صحابہ کے مشورے سے کہ ان کو وہاں سے بلوا لیا جائے کسی حوالے سے ان کی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو حضرت عمر نے یہ لکھا کہ آپ کو جیسے خط ملے آپ فوراً میرے پاس آئیں، آپ کے ساتھ ایک خاص مشورہ ہے۔ یہ نہیں لکھا مشورہ کیا ہے، ان نے خط پڑھا نا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ میں سمجھتا ہوں عمر فاروق کی رائے کو، میرے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھا ہے، آج ہمارا امیر المؤمنین ہے،
حضور علیہ السلام کا بہت پیارا صحابی ہے، یہ مجھے کسی کام کے لیے نہیں، میری جان کی حفاظت کے لیے بلا رہا ہے کہ میں یہاں سے بڑا ہوں تو ان کو چلا جاؤں. کہا یہ میرے ساتھی، یہ میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. واپس خط لکھا، کہا امیر المؤمنین آپ مجھے اس آزمائش سے معاف رکھیں، میں نہیں آ سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہے. دوبارہ خط لکھا تاکید سے کہ ٹھیک ہے آپ میرے پاس نہیں آتے لیکن صحت بخش مقام فلاں جگہ چلے جائیں. اور ساتھ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ان کو پابند بنائیں میری طرف سے. تو اتنی سی بات مانی کہ اس علاقے تک گئے ہیں. اور وہاں جب پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا، میرے بعد بڑا تو ہے اس وقت تک جب تک امیر المومنین کا کوئی دوسرا حکم نہ آئے. سنبھالنا آپ نے، نمازیں بھی آپ نے پڑھانی. ایک وقت تھا اذان آئی، انہوں نے کہا یہ بھی وقت موجود ہے. مثال کے طور پہ عصر کی اذان کے بعد نماز ہو، ایک بندہ نہ پڑھ سکے اور وہ فوت ہو جائے تو اسے اس نماز کا اس وقت تک حساب نہیں ہوگا جب تک اس کا ٹائم گزر نہ جائے، کیونکہ ابھی تک تو ٹائم تھا وہ پڑھ سکتا تھا. اذان آئی اور انہیں تکلیف ہوئی اور انہیں نماز کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آگے کیا جو ان کے مواخات کے اسلامی بھائی تھے. انہیں نماز کا سلام پھیرا اور ادھر سے اس شخص کی کلمہ طیبہ کی آواز تھی اور روح پرواز کر گیا. فلسطین کی قریب ان کی ایک جگہ میں وہاں قبر ہے. یہ ابو عبیدہ بن جراح ہے جو 58 سال کی عمر میں اس دھرتی سے گیا ہے. اور اجنا دین، یمن، مصر، فلسطین، شام، دمشق، اس کے قریب یرموک، اس کے کون کون سے علاقہ فہل، علاقہ یزوک، اتنے بڑے بڑے ایریاز ان نے فتح کر کے اسلام کے جھنڈے لگائے ہیں کہ اس کی مثال اس رہتی دنیا پہ نہیں مل سکتی. اسی ماہ ان کا انتقال تھا. تو میں ہر سال ربیع الثانی میں سوچتا تھا کہ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ پہ بات کر سکوں لیکن ہو نہ سکی. اس بار رب العزت نے ہماری یہ خواہش پوری کی ہے. اللہ رب العزت اس شخص کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا فیض ہمیں اللہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا